یہ کہانی ایک پرانے عربی قصبے کی ہے۔ وہ قصبہ جہاں سورج کی تیز روشنی مکیالی گلیوں میں سنہری چھاؤں ڈالتی تھی، جہاں ہر دروازے پر لکڑی کی کھڑکیاں اور ہر دل میں کوئی نہ کوئی کہانی چھپی تھی۔ لیکن اس کہانی کا مرکزی کردار ایک چور تھا۔ جی ہاں، ایک چالاک چور جس کا نام تھا یوسف۔ یوسف ایک عام شخص نہیں تھا، وہ شخص تھا جس کے ہاتھ نرم نہیں چالاک تھے، جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں فریب کی چمک۔ وہ دن میں بازار میں گھومتا اور رات میں خاموشی سے گھروں میں داخل، مگر وہ عام چوروں جیسا نہ تھا۔ وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا تھا، صرف وہ لیتا تھا۔ ایک دن قصبے میں ایک محفل سجی، وہ محفل جہاں یوسف اپنی اگلی چال کے ارادے سے آیا، مگر اس بار قسمت نے اس کے لیے کچھ اور سوچ رکھا۔ وہیں پہلی بار اس نے ایک لڑکی کو دیکھا، نام تھا سلم۔ سلم کی آنکھوں میں سچائی تھی، آواز میں نرمی اور چال میں وقار۔ یوسف کی آنکھوں نے پہلی بار کسی کی سچائی کو چوری کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اس رات یوسف سو نہ سکا۔ اس کی چوری تو کامیاب ہوئی تھی، مگر دل خالی۔ اسے سلم کی باتیں یاد آئیں۔ سچائی وہ خزانہ ہے جسے چرانا ممکن نہیں۔ یوسف کے دل میں کچھ بدلا، اس نے چور بن کر جینا چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اگلی صبح وہ مسجد گیا، جہاں سورج کی پہلی کرن فرش پر پڑ رہی تھی۔ وہیں یوسف نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا، اللہ، میں نے لوگوں کو لوٹا لیکن سکون خود کو بھی نہ دے سکا۔ اب میں بدلنا چاہتا ہوں۔ بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ یوسف کو طنز سہنا پڑا۔ لوگوں نے اس پر یقین نہ کیا، پر وہ خاموش رہا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی کی مدد کرتا، کبھی کسی بوڑھے کا سامان اٹھاتا، کبھی کسی یتیم کو کھانا دیتا۔ سلم نے دور سے یہ سب دیکھا اور دل میں کہا، شاید یہ وہی یوسف ہے، مگر اب وہ چور نہیں۔ ایک دن سلم نے یوسف سے کہا، لوگوں کا دل جیتنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، لیکن دل سے کی گئی کوشش ضائع نہیں جاتی۔ یوسف مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو برسوں بعد اس کے چہرے پر آئی۔ قصبے کے لوگ اب یوسف کو پہچاننے لگے تھے، وہی چور جو اب مزدور بن گیا تھا، ایماندار، مددگار اور سچائی کا قائل۔ محفل میں امام صاحب نے اعلان کیا، جو گناہ پر پچھتائے وہ نیک تر ہے، اور یوسف اب ہمارے درمیان عزت کے قابل ہے۔ سورج ایک نئی روشنی کے ساتھ چمکا۔ یوسف اور سلم قصبے کے کنارے کھڑے تھے، دونوں خاموش تھے، مگر دلوں میں سکون تھا۔ چور چالاکی سے سچائی کا مسافر بن چکا تھا،